نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو طالب کی حالت زار۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے پوری طرح متحد ہو کر میدان میں آئے، اور جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا اور ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں، یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پوری تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہی اور رہنے والی تھی، اور وہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اس طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، بخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں۔ آپ کو یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں؟ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کر، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب یہ بات کہہ چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے غم کا باعث بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک میرے جسم میں جان ہے تم پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔